چل رہی ہیں یہاں پر. اور شیری ہم بات کر رہے تھے اور 1 منٹ کا ٹپ آپ نے دیا تھا کہ اپنے ایکسنٹ کو ہم نے بہتر رکھنا ہے اور اپنے الفاظوں کا چناؤ جو ہے وہ بہتر طریقے سے کرنا ہے. لیکن بعض دفعہ ان سب کے باوجود بھی مطلب ہوتا ہے کہ کبھی ایک فرد کی طرف سے جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں اور دوسرے کی طرف سے بالکل بھی نہیں ہوتی ہیں, تو وہاں کیا کیا جائے؟ جی بالکل. لاسٹ پروگرام جو ہم نے کیا تھا اس میں یہی کسی صاحبہ کا فون آیا تھا جو آپ کی ریگولر کالر بھی ہیں شاید, تو انہوں نے ایک پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ جو دوسرا اسپاؤس ہے وہ اپنی غلطی نہیں مان رہا ہوتا, ٹھیک ہے نا, ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. دیکھیے اس میں ہمیں اب پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کمیونیکیشن جو ہے ایک ٹیکنیکل چیز ہے. جب ہم بات کر رہے ہیں ایک بات کہی جا رہی ہے ایک خاص زبان میں انداز میں کہی جا رہی ہے, اس میں ایک تو سادی ایک بات کہی جا رہی ہے, دوسری جو 2 چیزیں اس میں آتی ہیں, ایک آتی ہے پرسویژن, ٹھیک ہے, کہ آپ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور دوسری ہوتی ہے نیگوسیشن, کچھ دو کچھ لو والی بات ہو رہی ہوتی ہے نا, بھاؤ تاؤ جس میں ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب رشتہ داری جو ہے وہ ٹھیکیداری نہیں ہے. اگر ہم ٹھیکیداری کریں گے تو اگر مرد صحیح جگہ پر بھی ہے تو عورت بدک جائے گی, عورت صحیح جگہ پہ ہے, مرد کہہ رہے نہیں میں تو مرد ہوں, میں کیسے کروں, تو میں تو نہیں کر سکتا وغیرہ وغیرہ. یہ مطلب اس کی مثالیں جو ہیں وہ ڈراموں میں بہت اچھے طریقے سے آپ کو آبزرو کرنے کو مل جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اس لیے نہیں کہ ہائے ہاں میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے, یہ نہیں ہے, وہ حقیقت دکھا رہے ہیں. تو وہ کم از کم 10 زندگیوں کی کہانیوں کے ٹوٹے ملا کے اس کو بہت خوبصورتی سے اس کو ڈائریکٹر اس کا امتزاج بناتا ہے, رائٹر کرتا ہے, اور وہ چیز آتی. کسی ایک کی زندگی میں ایک ساتھ اتنا نہیں ہو رہا ہوتا, ہوتی ہیں بعض لوگوں کی زندگیاں مشکل. تو اس میں آپ لوگوں کو جو ہمیں ایک بات کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے, روکو مت جانے دو, روکو مت جانے دو. الفاظ وہی ہیں, 7% الفاظ کے اوپر اگر ہم توجہ کریں تو الفاظ وہی ہیں, الفاظ میں فرق نہیں آیا, لیکن جیسے بولا گیا, جہاں رکا گیا, اس سے پورا کا پورا اس کا مطلب بدل گیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز ہمیں کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. جو ٹیکنیکل ایسپیکٹس ہیں وہ یہ کہ سب سے پہلے آپ کی نیت کلیئر ہو کہ آپ جب کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو وہ کیا بات ہے, کیا کرنا چاہ رہے ہیں, حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اگر اس میں غصہ کہیں سے نہیں آتا تو پہلے اگر مرد حضرات ہیں تو سٹا وٹا لگا لیں گے, اگر خواتین ہیں تو 2-4 برتن دھو لیں گی, صفائی کر کے اپنا غصہ اتار کے پھر بات کر سکتی ہیں. تو آپ کی نیت کلیئر ہونی ضروری ہے, ٹھیک ہے. بڑ بڑ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے نا. اور برتن دھونا جو ہے وہ بڑا ڈپریشن کا ایک بہت بڑا حل ہے. یہ بھی آپ کچھ کسی کو نہیں سدھار سکتے تو کچن تو سدھار سکتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ کچن سدھر جاتا ہے, گھر سدھر جاتا ہے, لائف بگڑ جاتی ہے. اس کا توازن ضروری ہے. بہرحال تو سب سے پہلا اسپیکٹ جو ہے نا 5 میں سے وہ یہ ہے کہ نیت آپ کی کلیئر ہو, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کی نیت کلیئر ہے اور اس میں ریزسٹنس آ رہی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ خوشحال گھرانہ ہو لیکن میں اندر سے بول رہی ہوں میں کیا کروں, ٹھیک ہے نا. تو وہ ابال اتارنے کے لیے جو ہے نا, اگر آپ نے میڈیم سوچا کہ مرد کا جیسے واٹر کلر ہے نا جلدی سوکھ جاتا ہے, آئل پینٹ دیر میں سوکھتا ہے, تو آئل پینٹ نہ استعمال کریں. اگر آپ کو بھڑاس نکالنی ہے تو اپنی جو ہے نا کوئی بہن کوئی کزن وہ بھی سوچ بھال کے, وہ نہیں پتہ چلے بھوس میں چنگی لگ گئی, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہماری جو ہے نا نیت کلیئر ہونا ضروری ہے. دوسرا یہ کمپیشن. جب میرا بہت ڈیفیکلٹ ٹائم تھا کیونکہ میں اپنے ڈپریشن سے نکل رہی تھی, تو مجھے لگتا تھا ہر کوئی مجھے بول رہا ہے, ہر کوئی مجھے بول رہا ہے, مجھے ایسے کیوں کہا وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی چیزیں نا. کیونکہ میرے اٹینشن اسپین بہت کم ہوا تھا, اپنے اوپر ترس بہت آتا تھا اور لگتا تھا کہ میں جسٹیفائڈ ہوں اگر میں ایسا سوچ رہی ہوں. ایک تو ٹیمپٹیشن بھی ہوتی ہے, ہائے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر ہمیں وہ دوسرا جو ہے نا رائی کا پہاڑ لگ رہا ہوتا ہے. اس نے بات اتنی سی کہی لیکن وہ ہمیں بری لگ رہی, بہت بری لگ رہی. تو ایسے میں مجھے میرے ایک بزرگ نے مشورہ دیا تھا کہ اپنے میاں سے عشق کرو. میں نے کہا میں محبت تو کرتی ہوں جب بھی تو ساتھ رہ رہی ہوں. نے کہا کہ بیٹا عشق کرو. پتہ نہیں 2-3 مہینے مجھے لگ گئے, بال نوچنے پہ آ گئے. عشق کرو کا کیا مطلب ہے, لیکن وہ
اٹ واز ایکچولی ویری ہیلپ فل, ہاں کیونکہ مجھے خود سوچنا پڑا نا اپنے اندر کہ عشق کرو کیا مطلب. اور پھر میں نے سوچا کہ بھئی وہ کون سی چیز ہے جس سے میں عشق کرتی ہوں. اپنے آپ سے تو بالکل نہیں کرتی تھی, ٹھیک ہے, دوسرا مجھے ویسے ہی برا لگ رہا تھا. تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ مجھے انسانوں سے عشق ہے. انسان مجھے جو ہے نا, میں کہتی ہوں کہ یار اس کو تکلیف ہو رہی ہوگی یا جو بھی ہے. پھر میں نے کہا کہ یہ بھی تو انسان ہے. جب میں نے انسان کا درجہ دیا, میاں کا درجہ, کیونکہ وہ نکاح نامے کے بعد جو ہے نا میاں کا درجہ وہ اوپر چلا جاتا ہے, مائی بیٹر ہاف. ایکول بھی تو ہو سکتے ہیں نا فیلنگ وائز, ٹھیک ہے. ہم چیلنج نہیں کر رہے کہ مرد افضل نہیں ہے, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وی آر بوتھ ایکول. اور ہم اپنی ذات میں اگر اپنے آپ کو کمپلیٹ سمجھیں گے تو پھر ہماری ایکسپیکٹیشنز ہائی نہیں ہوں گی. اگر ہم توقعات زیادہ رکھیں گے تو بھی تو مسئلہ ہوگا نا. وہ بھی تو انسان کا بچہ ہے نا یار. ہمارے اپنے گھر میں ایک ہی ماں باپ کے ساتھ پلے ہوئے, ایک ہی حالات میں پلے ہوئے, الگ سوچ ہوتی ہے بہن بھائیوں کی. تو جو دوسرے ماحول میں پلا بڑا ہے, ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اسی طرح سوچتا ہو. اس کا اسکول کالج الگ تھا, یونیورسٹی الگ تھی, سب کچھ. تو یہ کلیئرٹی ضروری ہے. تو جب ہم کمپیشن اپنے اندر رکھتے ہیں کہ یہ بھی انسان کا بچہ ہے یا میں بھی انسان کی بچی ہوں, ٹھیک ہے نا, میں فرشتہ نہیں ہوں. کہاں لکھا ہے کہ ہمیں فرشتہ بننا ہے؟ ٹھیک ہے. تو لیڈر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ ہم نے انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا. تو لیڈر کا ایک مکمل ہونا ضروری نہیں ہے, ہر چیز اس کی پرفیکٹ نہیں ہوگی, لیکن اس کو بیسٹ طریقے سے وہ کیسے بہتری کے لیے لے کے چل سکتا ہے وہ اس کے اوپر ہمیں توجہ کرنی ہے. تو جب ہم کمپیشن کرتے ہیں تو آسانی ہوتی ہے. پھر نیکسٹ ٹیکنیک ہم نے پہلے پروگرام میں ڈسکس کی تھی, سینڈوچ میتھڈ. تعریف کسی کو بری نہیں لگتی, ایک جملہ اچھا بول دیں, تعریف جینوئن تعریف کا, ٹھیک ہے. اور جیسے کسی نے کہا کہ ایک بچہ بہت ہی شرارتی ہے اگر کلاس میں, تو آپ اس سے کہیں کہ ہاں جی میں نے آپ کی بہت تعریفیں سنی. ہاں مجھے پتا ہے, بہت سنی ہے. تو وہ تعریف نہیں, بلکہ جینوئن تعریف کہ آپ بڑی جو ہے وہ آبزرویشن رکھتے ہیں, تو وہ ایکسیپٹ کرے گا کہ ہاں یہ تو میں کرتا ہوں. تو اس کے اندر اوپننیس آئے گی. جب دیوار نہیں کھڑی ہوگی تو آپ کی بات تھرو ہو سکتی ہے. دیوار کھڑی ہے تو آپ کو پھلانگنا پڑے گا نا. تو جب آپ اچھی بات سے شروع کریں گے اس میں کہ یہ بات سے مجھے تکلیف ہوئی, جب ہم کمپیشن کرتے ہیں تو اپنا غصہ ہم بیلنس کرتے ہیں. ہماری نیت کلیئر ہوتی ہے کہ ہمیں بھڑاس نہیں, بڑبڑ نہیں کرنا ہے, ہمیں اس معاملے کو حل کرنا ہے, مل کے بات کرنے کی کوشش کرنی. بعض اوقات 100 اٹیمپٹس لگتی ہیں. بالکل ایسا ہو یوں پھر اس کو اینڈ بھی ہم سینڈوچ میتھڈ کی طرح اچھی بات سے کریں تو بیچ میں بات چل جاتی ہے. ایک وقت میں زیادہ باتیں نہ کریں, کڑوی ایک ہی بات کافی ہے. صحیح. کڑوی باتیں جو ہیں وہ واقعی اچھی باتوں کے ساتھ کر دی جائیں تو تھوڑے معاملات حل ہو جاتے ہیں اور بہتری بھی آ جاتی ہے. جی نہیں, آپ بالکل سوال کرنا چاہ رہی ہیں تو ہاں بالکل. اچھا شیرین یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ معاملات کو, جیسے خواتین ہیں ان کے اوپر ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں, ورکنگ لیڈیز بھی ہوتی ہیں, اور اپنے گھر کو بھی چیزوں کو, وہیں پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ جب وہ مینیج نہیں کر پاتی تو پھر آپس میں اختلافات ہوتے ہیں. گھر میں کھانا بھی بنانا ہے, ہسبینڈ کی ایکسپیکٹیشنز کو بھی پورا کرنا ہے, پھر وہ آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہیں جانا بھی ہے, کام بھی رہ جاتے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گی کہ خواتین کے جو لہجے کڑوے ہو جاتے ہیں یا پھر غصہ آ جاتا ہے, اس کی مین وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے. صحیح. جس طرح بڑا سا سوال ہے اسی طرح اس کا جواب بھی انتہائی بڑا سا ہوگا, طویل ہوگا. تو ہم جو ہے اس کا جواب ضرور سنیں گے, لیکن پہلے تھوڑا سا ہم آپ کو بتاتے چلیں, یاد دلاتے چلیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ ہمیں کال کر سکتے ہیں. شیریں خان ایکسپرٹ لائف کوچ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. آپ کی زندگی میں, آپ کی گھریلو زندگی میں کوئی مسئلے مسائل ہیں, کوئی کنفیوژن ہے, کہیں کوئی چھوٹی سی کوئی کانفلکٹس ہیں, تو آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. شیریں خان سے بات کر سکتے ہیں 11111107 پہ, اور واٹس ایپ پہ ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں, وائس میسج بھی کر سکتے ہیں 0345110410.